مہاجر انصار نے اس بھائی چارے کا اتنا لحاظ رکھا کہ انصار کسان تھے، کھیتی باڑی کرنے والے تھے، ان کے پاس کھجوروں کے باغ تھے۔ انصار نے مہاجرین کو اپنے باغ، اپنی جائیداد آدھی بانٹ دی، اور بانٹنے کے بعد کہا کہ آپ کو کھیتی کرنا نہیں آتا ہے، کھیتی بھی ہم کریں گے، آپ کی زمین میں جو ہم نے آپ کو دی ہے، ہماری دی ہوئی زمین میں ہم خود کھیتی کریں گے، اور جب فصل تیار ہوگی تو آدھی فصل ہم آپ کو دے دیں گے۔ اس قدر بھائی چارے کا اثر ہوا، ورنہ مہاجرین مکے سے لٹے پٹے اپنی جائیدادیں چھوڑ کر مدینہ پہنچے، انہیں سہارے کی ضرورت تھی، اور مدینے میں اور بھی قومیں آباد تھی، ان سب سے آپ نے الگ معاہدے کیے، لیکن مسلمانوں کو آپس میں بھائی چارے کے ذریعے سے جوڑ دیا۔ جب تک وراثت کی آیت نہیں نازل ہوئی، مہاجرین و انصار آپس میں ایک دوسرے کو ایسے ہی سمجھتے تھے کہ ہمارا مہاجر بھائی انصار کے مرنے کے بعد اس کی جائیداد کا وارث بنے گا، اس طرح کا وہ بھائی سمجھتے۔ تو اس بھائی چارے کا اتنا اثر ہوا، اور اس بھائی چارے کو آپ نے برابر برقرار رکھا۔ جب بھی کوئی ناچاکی کی صورت پیدا ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بلاتے اور ان کو سمجھاتے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں آیت بھی نازل فرمائی، اور عربوں کی قدیم لڑائیاں جس میں وہ 50 سال تک معمولی باتوں پر آپس میں لڑتے تھے، اسلام کے ذریعے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا۔ اس پرانے اختلاف کو یاد دلا کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ تم آپس میں لڑتے تھے، جہنم کے گڑھے کے کنارے پر پہنچ چکے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، تم آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر صحابہ کرام کے درمیان خطبہ دیا، اور اس خطبے میں آپ نے اعلان فرمایا لا فضل لعربی علی عجمی ولا عجمی علی عربی ولا الابیض علی الاحمر ولا الاحمر علی الاصفر۔ آپ نے فرمایا کسی کو، کسی عربی کو، کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ تم سب ایک ذات سے پیدا کیے گئے ہو، اور وہ آدم علیہ السلام، تم سب آپس میں بھائی بھائی ہو۔ تو آپ نے اس بھائی چارے کو آخر تک، حجۃ الوداع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری سال تھا، سن 10 ہجری میں آپ نے حج کیا، اور حج کے بعد ذوالحجہ میں حج کیا۔ یہ 10 ہجری کا آخری 12واں مہینہ تھا، اور اس کے بعد نیا سال آیا، محرم، صفر، ربیع الاول۔ 2 مہینے 10 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ تو آپ نے اپنی زندگی کے آخری مرحلے میں 1 لاکھ کے مجمع میں یہ اعلان فرمایا، اور یہ اعلان کیا کہ کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، فضیلت اگر ہے تو یہ تقویٰ کی بنیاد۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے احساس دلایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگوں، ساری انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا ہے، کسی ایک طبقے کو نہیں، ساری انسانیت کو مخاطب کر کے فرمایا لوگوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ یعنی اب گرچہ تم قبیلوں میں بٹ گئے ہو، خاندانوں میں بٹ گئے ہو، جغرافیائی اعتبار سے ملکوں میں بٹ گئے ہو، لیکن تم سب کا شجرہ ایک مرد اور ایک عورت سے جا کر ملتا ہے۔ آدم اور حوا علیہ السلام سے تمہاری نسبت پہنچتی ہے، انہی سے تمہاری پیدائش ہوئی۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، اور ہم نے
شاخوں میں بانٹ دیا ہے، خاندانوں میں بانٹ دیا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے، وہ سب سے زیادہ عزت والا ہے۔ تو تقوی کی بنیاد پر تم اللہ کے ہاں معزز ہو، خاندان کے اعتبار سے نہیں، قبیلے کے اعتبار سے نہیں، کیونکہ تم سب تو ایک ہی فرد سے پیدا کیے گئے ہو، گرچہ الگ الگ ملکوں میں بٹ گئے ہو، خاندانوں میں بٹ گئے ہو، لیکن تمہاری نسبت اور تمہاری اصل اور جڑ ایک ہی ہے، اور وہ حضرت آدم اور حضرت حوا۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ احساس دلایا ہے کہ ہر آدمی سوچے، وہ کسی بھی قبیلے میں ہے، وہ یہی سوچے کہ یہ سامنے والا جو ہے یہ بھی اسی آدمی سے پیدا ہو کر آیا ہے جس سے ہم پیدا ہو کر آئے ہیں۔ اس کی بھی اصلیت وہیں جا کر ملتی ہے جہاں ہماری جا کر ملتی ہے۔ یہ بھی آدم علیہ السلام کی اولاد کا فرد ہے، اور میں بھی آدم علیہ السلام کی اولاد کا فرد۔ یہ یاد دہانی جو قرآن مجید میں کرائی گئی ہے، اسی لیے کرائی گئی ہے کہ لوگ آپس میں اختلاف نہ کریں، کوئی کسی کے اوپر فخر نہ کرے۔ اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اور کچھ آیتوں سے پہلے یہ آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، اے ایمان والو کوئی قوم کسی دوسری قوم پر فخر نہ کرے۔ ہو سکتا ہے کہ جس پر فخر کیا جا رہا ہے، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ تم سے بہتر ہو۔ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے مذاق اڑائی جانے والی قوم مذاق اڑانے والی قوم سے بہتر ہو۔ ولا نساء من نساء، اور عورتوں کی کوئی جماعت کسی دوسری عورتوں کی جماعت کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے جس جماعت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ جماعت مذاق اڑانے والی عورتوں کی جماعت سے بہتر ہو۔ تو یہاں بھی یہ اس بات سے روکا گیا ہے، نہ کوئی فخر کرے، نہ کوئی کسی کا مذاق اڑائے، نہ کوئی کسی کو حقیر جانے، کیونکہ یہ وہ اسباب ہیں جن کی وجہ سے نہ بھائی چارہ سلامت رہتا ہے، نہ اتحاد باقی رہتا ہے، نہ قوم و ملت جڑ کر متحد ہو کر جی سکتی ہے، کیونکہ چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے بڑا اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے کسی کو حقیر جاننے سے حدیث میں منع کیا گیا ہے، اور کسی آدمی کے لیے حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ اپنے کسی مومن بھائی کو حقیر جانتا ہے تو اس کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے۔ کچھ نہیں کہتا ہے زبان سے، خالی اپنے سامنے سے گزرنے والے کو حقیر جانتا ہے کہ یہ حقیر ہے، یہ ہلکا ہے، یہ عزت والا نہیں ہے، خالی دل میں سوچ لیتا ہے تو بھی یہ انسان کے برا ہونے کے لیے کافی ہے۔ لہذا ان اسباب سے بچا جائے جن اسباب کی وجہ سے نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، جن اسباب کی وجہ سے بھائی چارہ ہمارا ٹوٹتا ہے، انتشار پیدا ہوتا ہے۔ تو اتحاد کی قرآن مجید میں دعوت دی گئی ہے، اختلاف سے روکا گیا ہے، بھائی چارے کی تعلیم دی گئی ہے، آپس میں سب کی جڑ اور اصل ایک بتائی گئی ہے۔ گرچہ دنیا میں مختلف قبیلوں میں ملکوں میں لوگ بٹے ہیں، لیکن سب ایک ہی اصل سے دنیا میں آئے ہیں۔ لہذا ہر آدمی جو بھی مومن ہے وہ اپنے ایمان کے واسطے سے، اپنے ایمان کے تقاضے سے وہ اپنے بھائی کو نہ حقیر جانے، نہ مذاق اڑائے، نہ اس پر فخر کرے، بلکہ اور نہ اس سے بغض و نفرت رکھے، نہ اس سے اختلاف رکھے، بلکہ اختلاف کو دور کیا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تفتح ابواب الجنت یوم الاثنین و یوم الخمیس فیغفر لکل رجل لا یشرک باللہ شیئا، کہ ہر پیر اور جمعرات کو جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں،
اور ہر ایسے شخص کی مغفرت کر دی جاتی ہے، ہر ایسے شخص کو بخش دیا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، مگر وہ دو آدمی جو آپس میں ایک دوسرے کے لیے اپنے دل میں نفرت اور کینہ رکھتے ہیں۔ فَيُقَالُ، کہا جاتا ہے کہ ان دونوں کو ڈھیل دے دو، ان دونوں کو مہلت دے دو، حتی یصطلحا، یہاں تک کہ یہ آپس میں صلح کر لیں، اپنا سینہ صاف کر لیں، اپنے دل سے بغض و نفرت اور کینہ نکال دیں۔ تو معلوم ہوا کہ کینے سے، بغض سے، نفرت سے مومن رہنے کے باوجود، شرک سے بچنے کے باوجود مغفرت اور بخشش روک دی جاتی ہے۔ سارے لوگوں کی مغفرت ہو جاتی ہے جو شرک سے بچتے ہیں، مگر کینہ رکھنے والے مشاہد لوگ، ان کی مغفرت روک دی جاتی ہے اور اعلان کر دیا جاتا ہے کہ ان کو ابھی مہلت دے دو، یہ اپنی اصلاح کریں، یہ اپنا سینہ صاف کر لیں۔ یعنی جب تک سینہ صاف نہیں کریں گے ان کی مغفرت روک دی جاتی ہے۔ تو ہم نمازی ہیں، روزے دار ہیں، اور اسی طرح صدقہ و خیرات کرتے ہیں، نیکی بھلائی کے کام کرتے ہیں، شرک سے بچتے ہیں، کتاب و سنت پر عمل پیرا ہیں، صحیح العقیدہ ہیں، اس کے باوجود اگر ہماری مغفرت محض کینہ اور نفرت کی وجہ سے روک دی جائے تو یہ کتنی بڑی محرومی ہے۔ لہذا ہم اپنے سینے صاف کریں میرے بھائیوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا اپنے صحابہ کو فرمایا کہ لا تنافروا، لا تباغضوا، لا تحاسدوا، لا تدابروا، کہ نہ آپس میں بغض رکھو، نہ نفرت کرو، نہ حسد کرو، اور لا تدابروا، نہ کسی کو پیٹھ دکھاؤ، یعنی اس کی مدد کرنا نہ چھوڑو، مدد کرو، قابل مدد ہے تو اس کی مدد کرو، اسے پیٹھ نہ دکھاؤ۔ دشمن سے آدمی پیچھا چھڑاتا ہے، یہ آپس میں، اور فرمایا وَقُولُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اللہ کے بندوں بھائی بھائی بن کر رہو، بھائی بھائی بن کر رہو۔ تو آپ نے اپنے ساتھیوں کی اس انداز میں تربیت کی ہے، آپ کے سامنے بارہا اس طرح کی اتفاق و اتحاد کی باتیں سنائی جاتی ہیں، میل محبت کی باتیں سنائی جاتی ہیں، بغض و نفرت سے روکا جاتا ہے، مل جل کر رہنے کی تعلیم دی جاتی ہے۔ قرآن مجید کا حکم ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ مل کر تھام لو اور گروہوں میں نہ بٹو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اگر ہم قرآن کو مضبوطی سے تھامے ہیں، کتاب و سنت پر عمل پیرا ہیں، لیکن گروہوں میں بٹتے ہیں، اختلاف کرتے ہیں، تو اللہ کے ایک حکم کو تو مانتے ہیں، دوسرے حکم کا گویا عملی طور پر انکار کرتے ہیں۔ اور یہودیوں کی صفت بتائی گئی ہے اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کہ تم کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو اور کچھ حصے کا انکار کرتے ہو۔ ان کے یہاں معاملہ یہ تھا کہ کوئی ان کا آدمی قیدی بن کر جاتا دشمنوں کے یہاں تو اس قیدی کو جرمانہ دے کر، تاوان دے کر، فدیہ دے کر چھڑا لیتے تھے، اور وہ کہتے تھے ہماری کتاب میں لکھا ہے کہ اپنے قیدی کو چھڑا لیا کرو۔ اور دوسری طرف وہ اپنے ہی آدمیوں کو قتل بھی کرتے تھے اور ان کو ان کے گھروں سے نکال بھی دیتے تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا تھا کہ تم نہ تو خون بہاؤ گے، نہ قتل کرو گے، نہ ان کو گھروں سے نکالو گے۔ تو جب کوئی قیدی آتا تو اس کو چھڑا لیتے اور باقی کام کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم بعض کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو، تو ہمیں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے مل کر پکڑنا ہے
اور ساتھ ساتھ تفریقہ سے بچنا، یہ اللہ کا حکم۔ تفریقے سے بچیں گے تو اللہ کی رحمت نازل ہوگی، اللہ کی رحمت کے مستحق ہوں گے۔ آپ سب ماشاءاللہ مسجد کی خیر خواہی کے لیے دعوے دار ہیں۔ ہر شخص یہی کہتا ہے کہ ہم مسجد کا بھلا چاہتے ہیں، ہم مسجد کا بھلا چاہتے ہیں۔ آپ کے سامنے پچھلے سال ربیع الاول کے مہینے میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کی، اور سیرت اسی لیے بیان کی تھی کہ آپ نے اپنی زندگی میں، جبکہ آپ ابھی مکہ سے مدینہ ہجرت نہیں کیے تھے، ابھی نبی بھی نہیں بنائے گئے تھے، اس سے پہلے آپ نے ایک ایسا کردار پیش کیا تھا جس کردار کو اس سے پہلے کبھی دیکھا نہیں گیا، کہ آپ نے ایک اختلاف کو حل کیا تھا۔ حجر اسود کا معاملہ تھا، خانہ کعبہ کی نئی تعمیر ہو رہی تھی۔ حجر اسود جب خانہ کعبہ کو توڑا گیا نئی تعمیر کے لیے، تو حجر اسود کو نکال کر الگ رکھا گیا۔ جب حجر اسود لگانے کا مسئلہ آیا تو ہر قبیلہ، ہر خاندان یہ سمجھتا تھا کہ وہ مقدس پتھر ہے، یہ جنت سے لایا گیا ہے، یہ اٹھا کر دیوار میں چننا بہت بڑی سعادت کی بات ہے، خوش نصیبی کی بات ہے، اس لیے میں زیادہ حقدار ہوں کہ میں اس پتھر کو دیوار میں لگاؤں۔ کوئی کہتا تھا میں اس کو لگاؤں، اور نتیجہ یہ نکلا کہ لوگ جنگ کے لیے تیار ہو۔ ایک آدمی نے مشورہ دیا کہ ایسا کرو، کل جو آدمی پہلے حرم میں داخل ہو اسی کو ہم اپنا بڑا بنا لیتے ہیں، وہ جو فیصلہ کرے گا اس کے بارے میں ہم مان لیں۔ تو دیکھا گیا کہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی حرم میں داخل ہوئے۔ لوگوں نے کہا آپ تو ہمارے امین ہیں، آپ ہمارے صدیق ہیں، امین ہیں، آپ جو فیصلہ کریں گے ہم مان لیں۔ آپ نے اپنی چادر بچھائی، غور کیجیے، اپنی چادر بچھائی، حجر اسود کو اپنے ہاتھ سے اٹھا کر اس چادر پر رکھا، اور جو لوگ تابعدار تھے حجر اسود کو کعبے کی دیوار میں لگانے کے لیے، ان سے کہا کہ چادر کا کنارہ کونا جہاں جگہ ملے ہاتھ لگاؤ، پکڑ لو اور لے چلو دیوار تک۔ سب اٹھا لیے چادر، دیوار تک لے گئے۔ آپ نے پھر حجر اسود اٹھایا اور دیوار میں جہاں چننا تھا وہاں آپ نے حجر اسود کو رکھ دیا۔ سب خوش ہو گئے، حجر اسود کو کوئی چھو بھی نہیں سکا، بغیر چھوئے سب مگن تھے، خوش تھے کہ جھگڑا ختم ہو گیا، مسئلہ حل ہو گیا، ہم بھی حجر اسود کو اٹھانے میں شریک ہوئے، ہمیں بھی یہ سعادت مل گئی، جبکہ کسی کو چھونے کو بھی نہیں ملا۔ آپ ہی نے اپنی چادر پر رکھا، آپ ہی نے حجر اسود کو چادر پر رکھا اور چادر سے اٹھا کے دیوار پر رکھا، کسی کو چھونے کو بھی نہیں ملا، اور سب خوش ہو گئے کہ مسئلہ حل ہو گیا۔ میں نے یہ واقعہ سنایا، ہر شخص مسجد کی خدمت کے لیے ایک سعادت سمجھ کر یا مسجد کی بھلائی سمجھ کر، مسجد کا فائدہ سمجھ کر ہر آدمی خدمت کا جذبہ رکھتا ہے، اور رکھنا چاہیے ہر شخص۔ لیکن آخر یہ مسئلہ حل کیسے ہوگا؟ اس مسئلے کو کیسے حل کیا جائے؟ لڑ کر یہ مسئلہ حل ہوگا؟ لڑنے کے لیے تو مکہ کے کفار بھی لڑ رہے تھے حجر اسود کے لیے، لیکن آپ نے لڑائی ختم کی اور حجر اسود کو نصب کر دیا۔ آپ نے جو فیصلہ کیا تھا اس پر غور کریں، آپ نے اس معاملے کو اجتماعی قرار دیا، آپ نے اس معاملے کو سب کا معاملہ قرار دیا، آپ نے کسی خاص خاندان کے حق میں فیصلہ نہیں کیا کہ فلاں قبیلے کے لوگ آئے اور چادر پکڑ لیں، نہیں، آپ نے اس معاملے کو اجتماعی قرار دیا۔ آپ نے سمجھا معاملے کو کہ یہ انفرادی معاملہ نہیں ہے، یہ اجتماعی معاملہ ہے۔ تو اسی طرح مسجد کا یہ معاملہ اجتماعی معاملہ ہے، سب جذبہ رکھتے ہیں۔ میں نے ایک مثال یہ بھی دی تھی کہ حضور میں امامت کرتا تھا، وہاں کانفرنس ہوئی، 4 اسٹیٹ کی کانفرنس تھی، حیدرآباد کے بھی جمعیت کے احباب گئے تھے، مشورہ طلب کیا گیا
کہ اس کانفرنس کو کامیاب بنانے کے لیے تعاون کی ضرورت ہے. تعاون کیسے کیا جائے؟ بڑی بڑی رقمیں مانگی جائیں، بڑے بڑے لوگوں کے پاس جایا جائے، یا ہر فرد سے تعاون لیا جائے؟ تو کیرلا سے جماعت کے امیر آئے تھے اس زمانے میں، وہ دلی کے امیر کے نائب تھے. ٹی کے محی الدین عمری وفات پا گئے ہیں. وہ دہلی کے یحییٰ صاحب جو امیر تھے ان کے مولانا مختار احمد ندوی امیر تھے اور وہ ان کے نائب امیر. انہوں نے ایک مشورہ دیا کہ ہمارے یہاں کیرلا میں جب کوئی کانفرنس ہوتی ہے تو ہم لوگ 1 سال سے اس کی تیاری کرتے ہیں، چند دنوں سے نہیں، 1 مہینے 2 مہینے سے، 1 سال سے تیاری کرتے ہیں اور جماعت کے بچے سے تعاون طلب کرتے ہیں، کیونکہ یہ ایک آدمی کا معاملہ نہیں ہے، جماعتی معاملہ، اجتماعی معاملہ. تو ہم 4 آنے بھی، اس زمانے میں چمنی چلتی تھی، تو کہا 4 آنے بھی اگر کوئی بچہ دیتا ہے تو بڑی قدر و منزلت کے ساتھ، شکریہ کے ساتھ ہم وہ چمنی اس سے وصول کرتے ہیں. تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ بچہ بھی جب وہ کانفرنس ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے اس میں ہمارا بھی حصہ ہے، اس میں ہماری بھی قربانی ہے، میں نے بھی تعاون دیا ہے. اگر اس کانفرنس کو کوئی نقصان ہوتا ہے تو اسے تکلیف ہوتی ہے کہ میرا بھی اس میں تعاون لگا ہے، نقصان نہیں ہونا چاہیے، کانفرنس کامیاب ہونی چاہیے. تو ہر آدمی اس کو کامیاب بناتا ہے. تو یہ مسجد بھی کسی ایک کا خاص حصہ ہے، سب کو خدمت کرنے کا حق ہے کہ لوگ اس کی خدمت کریں، تعاون دیں. چھوٹا تعاون ہو، بڑا تعاون ہو، اسے قدر کی نگاہ سے دیکھا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ نے تعاون کا اعلان کیا، لوگ تعاون دے رہے تھے اور غلے کی ڈھیر جمع ہو گئی، تعاون کی ڈھیر جمع ہو گئی، انبار لگ گیا. ایک صحابی رات بھر پانی کھینچے اور 1 سیر یا آدھا سیر کھجور لے کر آئے اور آپ کی خدمت میں ڈال دیا. کہا یا رسول اللہ میں نے رات بھر مزدوری کی ہے، پانی کھینچا ہے، تب میں یہ کھجوریں مزدوری میں پایا ہوں. آپ نے وہ ساری کھجوریں پورے ڈھیر پر پھیلا دی. مختصر تھی لیکن آپ نے قدر کی ان کھجوروں کی. تو تعاون چھوٹا ہو یا بڑا ہو، کوئی محنت کرے، کوئی خدمت کرے، کوئی مالی تعاون پیش کرے، ہر ایک کی تعاون کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جائے، ہر ایک کی قربانی کی قدر کی جائے، ہر ایک کے مشورے کو احترام کی نگاہ سے دیکھا جائے. اور یہ کہنا کہ ہم فلاں کے ساتھ کام نہیں کر سکتے، ہم فلاں کے ساتھ کام نہیں کر سکتے، یہ تو انتشار پیدا کرنے کی بات ہے. اتحاد کا آپ صرف خواب دیکھتے رہیں گے اور یہ خواب شرمندہ تعمیر نہیں ہو سکتا ہے. قربانی دینی پڑتی ہے. کسی کی رائے ماننے کے لیے اپنی رائے کی قربانی دینی پڑتی ہے. کسی نے کہا کہ یہ کمرے میں 20 آدمی بیٹھے ہوں مشورے کے لیے، سب الگ الگ رائے دیتے ہیں، کوئی کسی کی رائے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے. باہر سے کوئی آئے اور آ کر کہہ رہے کمرے میں سانپ ہے، سانپ ہے، اگر آواز لگا دے سانپ 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 تو وہ 20 کے 20 کمرہ خالی کر دیں گے، بیک وقت نکل جائیں گے اور یہ نہیں کہیں گے کہ ہم تمہاری رائے نہیں مانتے، تم نے جو رائے دی ہے سانپ والی یہ ہم نہیں سنتے، نہیں مانتے. کیونکہ وہاں اپنا مفاد ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے، ہر آدمی نکل کے بھاگنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. لیکن اس سے پہلے جو مشورے دیے جا رہے تھے آدمی نہیں مان رہا تھا. تو دوسرے کے مشورے کا احترام کریں، قربانی دیں اپنے رائے کی. یہ سوچ رہے ہماری رائے نہیں مانے گی ہم اٹھ کے چلے جائیں گے. بعض لوگ جھٹ سے استعفیٰ دے دیتے، کمیٹی میں سے نکل جاتے ہیں کیونکہ ہماری رائے نہیں مانی گی. یہ ساتھ چھوڑنے کی علامت ہے. آپ ابھی پہلی میٹنگ میں بھاگ رہے ہیں استعفیٰ دے کر، تو آگے کیا آپ ساتھ دیں گے؟ ابھی تو مشورے ہو رہے ہیں. جب آپ سے مال مانگا جائے گا، وقت مانگا جائے گا، قربانی طلب کی جائے گی، تب آپ کیا ساتھ دیں گے؟ آپ سے خالی آپ کی رائے سے اتفاق نہیں کیا گیا تو آپ استعفیٰ دے کے اٹھ کے بھاگ رہے ہیں. یہ تو بزدلی ہے. یہ انتشار کا ذریعہ اور سبب ہے. اتحاد برپا کرنے کے لیے، اتفاق قائم کرنے کے لیے رائے کی بھی قربانی دینی پڑے گی
اور اپنی رائے کو قربان کر کے دوسرے کے رائے کو ماننا ہوگا کہ بھائی یہ ملت کے، سماج کے، جماعت کے، مسجد کے مفاد میں یہ مشورہ دیا جا رہا ہے، گرچہ ہماری رائے کے خلاف ہے لیکن واقعی یہ تو مسجد کے فائدے کے لیے بات کہی جائے تو وہاں آدمی اپنی رائے کو قربان کر دے، مسجد کے مفاد کی سوچے۔ اس لیے سب سے بڑا مسئلہ اتحاد کا۔ میں نے یہ بھی دیکھا 1 سال یا 2 سال 1.5 سال سے دیکھتے آ رہا ہوں، اکابر ہستیاں آئیں جماعت کی یہاں، لیکن انہوں نے صرف وہ زمین کے مسئلے پر ہی ساری گفتگو۔ یہاں جماعت کا اتحاد پارا پارا ہو رہا ہے، لوگ بکھر رہے ہیں، گروہوں میں بڑھ رہے ہیں، اس کی کسی کو پرواہ نہیں ہے، صرف زمین کا مسئلہ۔ اور آج بھی جماعت کے لوگ یہاں اس زمین کے مسئلے کو اتنا بڑا بنائے ہوئے ہیں کہ اپنے جماعت کے انتشار اور بکھراؤ کی ان کو فکر نہیں ہے، جماعت بکھرتی جا رہی ہے۔ آج کا جو یہ اختلاف نظر آ رہا ہے یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ جمعہ کے دن میں نے صاحب کے بیان کا اعلان کیا، باہر نکل رہا ہوں، طرح طرح کی رائے آ رہی ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے آپ کو اعلان نہیں کرنا چاہیے تھا، کوئی کہہ رہا ہے آپ میں کھٹا بند کرنے جا رہا تھا آپ کے اعلان پر۔ تو یہ اختلاف کیوں ہو رہا ہے بھائی؟ اختلاف ہم لڑ رہے ہیں اسی زمین کے لیے، اسی کو ہم نے بہت بڑا مسئلہ اور ایشو بنا دیا ہے، لیکن یہاں جماعت بکھر رہی ہے، اس کی ہم کو پرواہ نہیں ہے۔ بھائی بھائی آپس میں مختلف ہو گئے ہیں، اس کی ہم کو فکر نہیں ہے۔ اس پر آپ غور کریں، جتنی اکابر ہستیاں آئیں سب نے صرف زمین کے فیصلے کی باتیں کی، اور لوگ بھی اس وقت لوگ انتخاب کرتے تھے، جب وہ آ جاتے تھے تو زمین کے لیے مشورے دینے لگتے تھے۔ کوئی کہتا تھا چھت لگے گی، کوئی کہتا چھت نہیں لگے گی، کوئی کہتا دروازہ کھلے گا، کوئی کہتا دروازہ نہیں کھلے گا۔ آج بھی اسی کا اختلاف چلتا ہے، لیکن آپ اپنی جماعت کی فکر کرو کہ ہم دھڑوں میں بٹ گئے ہیں، متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ آپ متحد ہو جائیں گے تو اس دیوار کو نیز و نابود کر دیں گے، متحد ہو جائیں گے تو دیوار کھینچ لیں گے، تب کر دیں گے، متحد ہو جائیں گے تو اس پر چھت ڈال دیں گے، متحد ہو جائیں گے تو میناریں لگا دیں گے، متحد ہو جائیں گے تو بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن آپ آپس میں لڑ کر کچھ نہیں کر سکتے۔ اور یہ اختلاف جاری رہے گا کیونکہ یہ نحوست بھرا اختلاف، اس میں برکت نہیں ہوتی ہے، اللہ کی رحمت اٹھ جاتی ہے، آپ سے اللہ کی رحمت اٹھ رہی ہے، سکینت نہیں نازل ہو رہی ہے، اللہ کی مدد نہیں آ رہی ہے، تو آپ متحد کہاں سے ہوں گے؟ آپ کا مسئلہ حل ہونے کے بجائے دن بدن الجھتا جا رہا ہے۔ اس کو تو حل ہو جانا چاہیے تھا، چٹکیوں میں حل ہونے کا مسئلہ تھا، آپ متحد ہو جاتے، حل ہو جاتے۔ آپ نے کسی کو بڑا نہیں تسلیم کیا، ابھی تک آپ نے کسی کو بڑا نہیں تسلیم کیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں وہ ووٹ آ کے بڑا بنائے گا، کچھ لوگ کہتے ہیں جمعیت آ کے بنائے گا۔ مسئلہ آپ کا ہے، آپ دوسروں کو کیوں دخل دینے دے رہے ہیں؟ آپ کیوں نہیں خود متحد ہو کر اپنا کسی کو اپنا بڑا چن لیتے؟ کیوں نہیں متحد ہو جاتے؟ جو بڑا ہوگا وہ منمانی نہیں کرے گا، اس کے ساتھ اراکین ہوں گے، اس کے ساتھ ممبران کی کمیٹی ہوگی، وہ ان کے مشورے سے کوئی قدم اٹھائے گا، آپ ہی اس کو روکیں گے، اصلاح کریں گے۔ ایسا تو نہیں کہ وہ منمانی کرے، تو آپ بڑا بنانے میں کیوں پیچھے ہٹ رہے ہیں؟ ہمیشہ ہمارے بڑے کام اسی طرح ہوئے ہیں کہ جماعت متحد رہی ہے اور متحد ہو کر کسی کو اپنا بڑا بنائی ہے، انتخاب کری ہے۔ آج تک چھوٹی چھوٹی مسجدیں چل رہی ہیں، 1 پیسے کی آمدنی نہیں ہے، لیکن ایسے ہی لوگ چلا رہے ہیں۔ بڑا ہے، اعلان کرتا ہے، تعاون مانگتا ہے، لوگ تعاون دیتے ہیں، مسجد چلتی ہے۔ یہ اللہ کے گھر ہے، اللہ ہی چلائے گا ان کو، یہی اللہ کے بندے چلائیں گے۔ لیکن آپ جس طرح چلانا چاہیے اس طرح چلائیں، نفرتیں دور کیجیے، رحمت کے مستحق ہو جائیں گے آپ۔ بغض و نفرت ختم کیجیے، اختلاف ختم کر کے اتحاد قائم کیجیے۔ جس طرح آپ اپنے بھائی کو بھائی سمجھتے ہیں کہ ہمارا اسلامی بھائی ہے، اسی طرح بھائی کا ساتھ دیجیے، اور مل بیٹھ کر کبھی بھی آپ مشورہ کر کے انتخاب کیجیے، کسی کو بڑا بنائیے، یہ سارے مسئلے آپ کے حل ہو جائیں۔ لیکن اللہ کے واسطے کہیں سے بھی اختلاف کی کوئی آواز اٹھتی ہے تو آپ اختلافی آواز کا ساتھ نہ دیں۔
اختلافی آواز کا ساتھ نہ دیں، بلکہ جہاں آپ سمجھتے ہیں اللہ نے آپ کو صلاحیت عطا فرمائی ہے، سوچنے سمجھنے کی فکر اور قوت عطا فرمائی ہے، آپ غور کریں کہ اس سے انتشار ہوگا یا اختلاف ہوگا۔ اختلاف کو دور کرنے میں مدد کیجیے، اتحاد قائم کیجیے، آپس میں مل جل کر رہیے۔ قرآن کی حدیث کی یہی تعلیم ہے اور اسی میں ہماری بھلائی ہے، اسی سے ہم کامیابی پا سکتے ہیں۔ بار بار اسی بات کا درس قرآن و حدیث میں دیا گیا ہے، ہمارے اسلاف نے بھی انہی چیزوں کو اپنایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ بھائی چارے کا خیال رکھا ہے، آپ بھائی چارے کو جانے نہ دیں۔ مجھے مولانا ابوالکلام آزاد کی ایک بات یاد آتی ہے، انہوں نے آزادی سے پہلے تقریر کی تھی۔ تقریر میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر قطب مینار کی چوٹی پر کوئی فرشتہ آ جائے اور وہ آ کر کہے کہ تمہیں سورج مل سکتا ہے، یعنی بھارت کی آزادی مل سکتی ہے، لیکن ہندو مسلم اتحاد باقی نہیں رہے گا، تو میں اس فرشتے سے کہہ دوں گا کہ مجھے ایسے سورج کی ضرورت نہیں ہے جس میں ہمارا اتحاد باقی نہ رہے۔ تو ہم کیا کریں گے اس زمین کی لڑ کر اگر ہمارا اتحاد ہی سلامت نہیں رہے گا؟ ہم لڑتے رہیں گے اور بار بار اس بات کو دہرانا مناسب نہیں ہے کہ کتنے لوگ آئے، اچھی اچھی ہستیاں آئیں، ہم نے ان سے وعدے بھی کیے، ان کو مطمئن کر کے یہاں سے بھیج دیا کہ یہ مسئلہ ہمارا حل ہو جائے گا، ہم حل کر لیں گے، اور ان سے بھی کہا گیا کہ آپ بھی مدد کیجئے، آپ بھی اس میں حل کروائیے، لیکن وہ مسئلہ جو کا اب تک پڑا ہے، کیونکہ ہم متحد نہیں، ہمارا بھائی چارہ نہیں سلامت ہے، وہ تو اپنی جگہ پر جو کا پڑا رہا اور ہمارا اتحاد الگ سے چلا گیا۔ اس لیے اپنے اتحاد کی سلامتی کی کوشش کریں اور دعا بھی کریں، اور جو بھی اسباب ہیں اختلاف کی اسے دور کرنے کی کوشش کریں۔ یہی میری آپ تمام سے مخلصانہ اپیل ہے، مخلصانہ اپیل ہے آپ تمام سے کہ آپ اتحاد کو باقی رکھیں، بھائی چارے کو باقی رکھیں۔ یہ مسلم سماج کا ایک اہم عنصر ہے، ایک بہت اہم حصہ ہے جسے نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح ہماری جمعیت اہل حدیث، ہم اس سے جڑے ہوئے اور یہ سلسلہ ہمارا دلی مرکز تک ہے، مرکز میں دلی میں ہمارا اس کا مرکز ہے۔ ہندوستان کی آزادی کے بعد جماعت ہندوستان کے مختلف حصوں میں بکھری ہوئی تھی، اس کو متحد کرنے کے لیے جمعیت قائم کی گئی، آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس کے نام سے جمعیت قائم کی۔ بعد کے دور میں اپنے جمعیت کے بزرگوں نے غور کیا اور کہا آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس نام رکھنے کے بجائے مرکزی جمعیت اہل حدیث نام رکھا ہے۔ پہلے اس کے صدر ہوتے تھے، تو کہا کہ صدر اسلامی اصطلاح نہیں ہے، اسلامی اصطلاح میں امیر کی اصطلاح پائی جاتی ہے، تو امیر صدر کی جگہ پر امیر بولا جائے۔ ایک غربا اہل حدیث کی بھی جماعت تھی دلی میں، وہ لوگ امیر کہتے تھے اپنے صدر، ہمارے یہاں صدر کہا جاتا تھا، تو ارباب علم نے اتفاق کر کے صدر کی جگہ امیر کا لفظ استعمال کرنا شروع کر دیا، اور یہ لفظ امیر مرکز میں بھی ہے، مرکزی امیر، صوبوں میں بھی یہ امیر ہے، اور اسی طرح ضلعوں میں بھی یہ امیر ہے، اور تعلقوں میں امیر ہے، حلقوں میں بھی یہ امیر۔ امیر المومنین کے زمانے میں یہ امیر، دوسرے لوگ امیر کے بجائے عمال ہوتے تھے، عامل ہوتے تھے۔ یہاں چونکہ عامل کے معنی گورنر کے ہوتے ہیں، یہاں گورنر حکومت کا ہوتا ہے، اس لیے جمعیت نے
عامل اور گورنر نام دینے کے بجائے اس کا بھی نام امیر دیا. لیکن یہ امیر صوبائی ہے، شہری ہے، ضلعی ہے، حلقے و حلقہ واری ہے، اس طرح کا یہ امیر. یہ امیر المومنین جو صحابہ کے زمانے میں یا بعد کے ادوار میں ہوتے تھے وہ تو نہیں ہے، لیکن اس کی ایک شکل ہے. کیونکہ وہ امیر جو ہوتے تھے وہ بیعت لیتے تھے. اب بیعت نہیں لی جاتی. بیعت وہ امیر لے گا جو پورے عالم اسلام کا امیر ہو، وہ بیعت لے گا. اور جو اس کے نائبین ہوں گے وہ اپنی نہیں لیں گے، اسی امیر المومنین کے لیں گے جو عالم اسلام کا امیر. ہمارے یہاں بیعت اسی لیے نہیں لی جاتی کیونکہ نہ یہ اپنی لیتا ہے اور نہ مرکزی جمعیت اہل حدیث کے امیر کی بیعت لیتا ہے. یہاں انتخاب ہوتا ہے، بیعت کا سلسلہ نہیں. یہ ایک شکل ضرور ہے، لیکن یہ تنظیم بکھری ہوئی جماعت کو جوڑنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، مستحب ہے، اچھا طریقہ ہے منظم کرنے کا کہ لوگ منظم ہو کر ایک پلیٹ فارم پر جڑے رہیں. تو ہم کوئی بات جمعیت کے خلاف بھی نہ بولیں کیونکہ ہماری یہ تنظیم ہے اور ہم کو متحد کرنے کا ایک ذریعہ ہے. جمعیت کے خلاف بھی زبان نہیں بولنی چاہیے. اور امیر جن کے بارے میں بعض احباب یہ کہتے ہیں کہ چند بوکس ووٹوں سے جیتے ہیں، یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کیونکہ وہاں جو ان کے خلاف کھڑے تھے اپوزیشن وہ بھی متحد ہو گئے، انہوں نے بھی ان کو امیر مانا ہے. سب پورے شہر کے لوگ شہری جمعیت کے امیر کو اپنا امیر سمجھ رہے ہیں. کوئی شوشہ پیدا کرنا، اختلاف کرنے کا یہ مناسب نہیں. جب اختلافی آواز کوئی اٹھتی ہے تو کوئی تائید بھی کر دیتا ہے، اور جب تائید کرتا ہے تو تائید 1 2 3 کی طرح سے بڑھتی جاتی ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جمعیت کمزور ہو جاتی ہے. میں جب سے یہاں آیا ہوں ہمیشہ اور اس سے پہلے بھی کمیٹی جو بھی کمیٹی کام کرتی ہے، کمیٹی کے خلاف کوئی بات سننا گوارا نہیں کرتا ہوں اور نہ خطبے اور ممبر کو کبھی کمیٹی کے خلاف استعمال کرتا ہوں. میں یہی کہتا ہوں 300 افراد کی جماعت ہے، ایک آدمی کو آپ نے صدر چنا، چننے کے وقت اس کے وجود نظر نہیں آئے اور اب صدر بنانے کے بعد امام سے آ کر کہتے ہو کہ صدر کے خلاف تقریر کرو. اب آپ کو برا لگ رہا ہے، چننے کے ٹائم اچھا تھا. حدیث میں امیر کے تعلق سے کہا گیا کہ امیر منتخب ہو جائے تو منتخب ہونے کے بعد اس کا سر کشمش کی طرح سے ہو، وہ حبشی غلام ہو، آپ کو پسند نہیں آتا ہے تو بھی اس کے خلاف بغاوت نہ کرو. اس کی اطاعت معصیت میں نہیں کرنی. اللہ کی نافرمانی کی دعوت دیتا ہے نہ مانو، لیکن اختلاف کی آواز نہ اٹھاؤ. نہیں تمہارے ساتھ ایک دوسرا کھڑا ہوگا، تیسرا کھڑا ہوگا، اختلاف ہوگا، ایک گروہ اس کے خلاف کھڑا ہو جائے گا. اس کو تنظیم چلانے کے لیے یا جمعیت مسجد کا کام چلانے کے لیے اس کو اپنا بڑا بنایا گیا ہے. ایک گروہ کھڑا ہو جائے گا تو بات کون سنے گا؟ گھر میں بھی یہی حالت ہے. گھر میں بھی ایسی، اگر اپنے بڑے کے ساتھ معاشرے میں سماج میں اسی طرح کی جو ہے نافرمانیوں سے پورا کا پورا سماج بھی ملا رہا ہے. گھر میں بڑے پریشان ہیں، ان کی نہیں سنی جا رہی ہے، بیوی نہیں سنتی ہے، بچے نہیں سنتے ہیں، اختلاف کرتے ہیں، بہو نہیں مانتی ہے، جبکہ ماننا چاہیے. وہ گھر کا بڑا ہے، رئیس ہے، گھر کا رئیس ہے، اس کی بات ماننی چاہیے. اگر شریعت کے خلاف کوئی بات کہے نہ مانو. گھر چلانے کے سلسلے میں کوئی رائے دے، مشورہ دے تو اس کی ماننی چاہیے. اسی طرح سماج، مسجد، جماعت، ہر جگہ کا یہی معاملہ ہے. تو اختلافی آواز میں کبھی بھی آواز نہیں ملانی چاہیے. وہی اسی آواز کا ساتھ دے جو جمعیت، جماعت، مسجد اس کے مفاد میں ہو، اور جو جمعیت، جماعت، مسجد کے خلاف جائے اس کا ساتھ نہ دیا جائے. اس سے بھی اختلاف برپا ہوتا ہے. دیکھنے میں شروع میں اختلاف کی ایک چنگاری رہتی ہے،
بات میں وہی انگارہ بن جاتی ہے، پھر اس کو بجھانا مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر سے میں گزارش کروں گا کہ ہم آپس میں بھائی ہیں، ایمانی اعتبار سے، انسانی اعتبار سے، جماعتی اعتبار سے، اس لیے ہم ایمان کے تقاضے کے مطابق ہم اپنے بھائی چارے کی فکر کریں، بھائی چارہ کو سلامت رکھنے کی فکر کریں، اتحاد قائم کرنے کی فکر کریں، ہر طرح کے اختلاف سے بچنے کی فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اختلافات کو دور کر دے، ہم سب کو ایک دوسرے کے تئیں ہمدرد بنا دے، مسجد کے تئیں ہر شخص کو اللہ تعالیٰ خیر خواہ بنائے، ہر طرح سے مسجد کی خیر خواہی کرنے کی، فائدہ پہنچانے کی، مدرسے کو، مسجد کو، اس کی اراضی کو اللہ تعالیٰ فائدہ پہنچانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں۔ ہمارے جماعتی شیرازے کو، اسی طرح مسجد کی جمعیت کے شیرازے کو بکھرنے سے اللہ تعالیٰ بچانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں، متحد ہو کر، ایک اور نیک ہو کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے سیئات کی مغفرت فرمائیں، ہمارے حسنات کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں۔ آمین وآمین۔ محرم کی حرمت، جیسا کہ جمعہ کے خطبے میں بھی یہ بات آئی تھی، قرآن مجید میں سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے، ان میں سے 4 مہینے حرمت کے مہینے، منہا اربعۃ حرم۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی تخلیق فرمائی ہے، آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، تب سے یہ گنتی مہینوں کی 12 ہے، اور یہ 4 مہینوں کی حرمت بھی تبھی سے، یہ کوئی نئی حرمت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں، یا آپ کی بعثت کے بعد، یا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد، دنیا میں کسی بڑے حادثے کے بعد یہ حرمت نہیں آئی ہے، بلکہ یہ حرمت جب سے آسمان و زمین پیدا کیے گئے ہیں تب سے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں اس مہینے کی حرمت مسلم، یعنی یہ مہینہ عزت والا مہینہ، اس مہینے کا احترام کرنے کا حکم ہے۔ اسی لیے آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، لہذا ان حرمت والے مہینوں میں تم آپس میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو، اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ ظلم کا مطلب کہ کسی پر کوئی زیادتی نہ کرو، کسی کو نہ ستاؤ، کسی کو نہ دباؤ، کسی کا حق نہ چھینو، اور اللہ کی معصیت اور نافرمانی کر کے اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ جب بھی آدمی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے۔ آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ جنت میں سکونت اختیار کرو، اور جہاں سے چاہو، آزادی اور آسانی سے جہاں سے چاہو کھاؤ، اور اس درخت کے قریب نہ جاؤ، یعنی اس درخت سے نہ کھاؤ۔ لیکن شیطان نے دونوں کو وسوسہ دیا اور دونوں سے قسمیں کھائیں، دونوں کا اپنے آپ کو خیر خواہ بتایا اور قسم کھا کر کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہیں صرف اس لیے روکا گیا ہے کہ تم کہیں ہمیشہ جنت میں نہ رہ جاؤ یا تم فرشتے نہ بن جاؤ، اس لیے تمہیں روکا گیا، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ اور ان دونوں نے اس درخت سے کھا لیا۔
جیسے ہی کھایا ان کے لباس اتار دیے گئے. فَاتَّفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، یہ جنت کے پتے توڑ توڑ کر اپنی سطح چھپانے. یہ شیطان کی ابلیس کی آج بھی خواہش ہے کہ وہ